بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي کلاس نمبر 60 ہے اور پارہ ہمارا ماشاءاللہ پچھلے ہفتے 6 شروع ہو گیا تھا۔ سورۃ النساء جو ہے ابھی جاری ہے، آیت نمبر 163 سے 176 تک۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ النساء جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بے شک ہم اوحینا وحی کی ہم نے الیکا طرف آپ کے، کما جیسا کہ اوحینا وحی کی ہم نے الی نوح طرف نوح کے، والنبیین اور نبیوں کے، من بعدہ بعد اس کے۔ جیسے کہ سورۃ النساء مدنی صورت ہے اور یہاں پر مدینہ میں جو تھا اہل کتاب سے جو تھا سامنا تھا اور ان کے مختلف سوالات، جیسے کہ کچھ جھلکی ہم نے پچھلی آیات میں بھی دیکھی، تو ان میں سے جن کے بہت سارے اعتراض تھے، تو ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ آپ تو عربوں میں سے ہیں، یعنی آپ تو امی قوم میں سے ہیں، تو کس طرح آپ جو ہیں آپ کے اوپر قرآن یا وحی آ سکتی ہے، آپ تو بالکل امی ہیں۔ تو اس کے اوپر پھر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے وحی آپ کی طرف کی ہے، اور ہم ہی جو تھے جنہوں نے وحی نوح کے اوپر بھی کی تھی، اور ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے ان کے اوپر بھی کی تھی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ اور وحی کی ہم نے طرف ابراہیم علیہ السلام کے، وَإِسْمَاعِيلَ اور اسماعیل کے، وَإِسْحَاقَ اور اسحاق، وَيَعْقُوبَ اور یعقوب، وَالْأَسْباط اور اولاد یعقوب یعنی بنی اسرائیل کے کچھ قبائل میں سے، وعیسیٰ اور عیسیٰ، وایوب اور ایوب، ویونس اور یونس، وہارون اور ہارون، وسلیمان اور سلیمان کے علیہم السلام، یعنی ان تمام نبیوں کی طرف بھی ہم ہی نے وحی کی تھی۔ وآتینا اور دی ہم نے داؤد کو زبور، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اعتراض کوئی بھی ویلڈ اعتراض نہیں ہے، جس طرح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کر رہا ہوں، تو اس طرح ہی میں نے تمام انبیاء جو پچھلے گزر چکے ہیں ان کے اوپر بھی میں نے ہی وحی کی تھی۔ جیسے یہاں پر تمام نبیوں کا ذکر نہیں ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام ہے، لوط علیہ السلام ہے، تو والنبیین من بعدہ ان میں ہی آ گیا کہ اور بھی جتنے بھی نبی ہیں جن کا ذکر یہاں ہے اور جن کا نہیں ہے، ان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے ہی وحی کی تھی، تو یہ اعتراض جو ہے تمہارا انویلڈ ہے۔ ورسولن اور کئی رسول، قد تحقیق قصصناہم ذکر کیا ہم نے ان کا، علیکا آپ پر، من قبلی اس سے پہلے، یعنی جتنے نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اب تمام نبیوں کے بارے میں نہیں بتایا ہے، جتنا جیسے یہاں پر ہم نے پکڑ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، لوط علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، اور اگر ہم سوچیں گے تو دیکھیں گے آدم علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، تو اور بھی ہم اگر غور کریں گے کتنے نبیوں کا ذکر نہیں ہے تو ہمارے سامنے آئے گا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں ہم نے بتا دیا۔ قرآن میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے، حدیث کے ذریعے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نبی جو تھے آئے تھے۔ اور آگے کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک، ورسولن اور کئی رسول، لم نہیں نقصصہم ہم نے ذکر کیا ان کا، علیکا، اور کئی رسول تو ایسے گزرے ہیں جن کا ہم نے آپ کے اوپر ذکر کیا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بستی کی طرف جو ہے نبی بھیجا، کوئی نہ کوئی نبی ضرور بھیجا ہر بستی میں، تو اب تمام نبیوں کا ذکر نہیں کیا، یہاں پر صرف اور صرف مین نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے ہمیں آگاہی کر دی۔ اگر تمام نبیوں کا سوچیں کہ ذکر کرتے تو قرآن کی شکل پھر کیا بنتی، یا تو ایک بہت موٹی کتاب ہو جاتی یا پھر 2-3 نسخے بن جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے اختصار بھی رکھا ہے نا، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایسا نہیں کہ جتنے نبیوں کا نام بتایا ہے تو بس وہی ہے، اور بھی بہت سارے نبی آئے ہیں جن کا ہم نے آپ کے پاس ذکر نہیں کیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ سے، تکلیما کلام کرنا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام بھی کیا۔ رسولا مبشرین و منذرین، اب یہاں کام بتائے جا رہے ہیں رسول کے کیا کام ہیں۔ یہ رسول تھے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، رسول کو کام کیا ہوتا ہے کہ وہ خوشخبری دیں، جنت کی وعید سنائیں، ومنذرین اور عذاب سے ڈرائیں بھی، جہنم کا بھی خوف دلائیں، ڈرائیں، ان وہ ایسے اعمال سے آگاہ کریں جس کا سبب جہنم بن سکتا ہے، تو یہ رسول کا کام ہے۔ اور کیوں کام ہے؟ اللہ تاکہ نہ یکونا ہو للناسی لوگوں کے لیے، لوگوں کے پاس، علی اللہ
اللہ کے خلاف حجتن کوئی حجت یہ دلیل بعد الرسل بعد رسولوں کے۔ اور رسول اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجے؟ اس لیے بھیجے تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت نہیں باقی رہے کہ قیامت کے دن یہ پیش کرتے پھریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو نبی آئی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کس طرح عبادت کرنی تھی اور ہم نے تو زندگی یوں ہی گزار دی۔ تو یہ چیز جو ہے یہ غلط ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بستی کی طرف جو ہے کی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی نبیوں کے ذریعے۔ وقال اللہ عزیزا حکیمہ، اور ہے اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کام جو ہے حکمت پر ہی مبنی ہے اللہ کے تمام کام۔ اچھا، اب یہاں پر ہم اپنے لیے عمل کی بات دیکھیں تو جو رسول کا کام ہے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، تو جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پر پڑی، کیونکہ اب نبی تو کسی نے نہیں آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت تک کے نبی ہیں۔ تو پھر ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم خوشخبری دیں اور لوگوں کو ڈرائیں۔ اچھا، اس میں ہم دھیان رکھیں گے جب ہم یہ والی بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہماری ریچ جو ہوتی ہے نا مبشرین و منذرین کی زیادہ بڑی نہیں ہوتی ہے، ہم لوگوں کو زیادہ بات نہیں بتا پاتے کیونکہ لوگ ہم سے زیادہ کچھ انٹرسٹ نہیں ہوتے ہیں کہ ہم سے باتیں سنیں، آپ جنت کی وعید یا جہنم کی وعیدیں سنیں آپ سے۔ تو اس لیے ہمارا سرکل جو ہوتا ہے نا وہ ہماری اپنی فیملی تک محدود رہ جاتا ہے، یعنی ہمارے اختیار جو ہوتا ہے صرف بچوں پہ ہوتا ہے تو وہ اختیار ہم بچوں کے اوپر آزماتے ہیں۔ یہ والا کام جو ہے پھر ہم بچوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کا بالکل خیال رکھنا ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے ہم نے ان کو جہنم کی وعیدیں نہیں سنانی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا محبت ڈالنی ہے خوشخبریاں دے کے کہ اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں، بہت رحیم ہے، نہ کہ ان کے دل میں یہ خوف ڈالنا کہ اللہ تعالیٰ اتنا شدید عذاب دیتے ہیں اور جہنم کے نچلے گڑھے میں ڈالتے ہیں۔ تو یہ والی چیز نہیں کرنی، یعنی یہ والے جو جھلکی یہ نہیں دکھانی ہے۔ اتنا بھی اگر ہم بچوں سے کہہ دیں گے نا بات کرتے ٹائم کہ اگر یہ کام آپ کریں گے تو اللہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے، تو ان کی ماشاءاللہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، یہ ورڈ جو ہے ناراض کا بہت اچھے سے سمجھتے ہیں وہ، کیونکہ یہ ورڈ جو امیجن کر سکتے ہیں اپنی ماں کی مثال سے کہ اگر ماں ناراض ہوتی ہے تو ان کے اوپر کیا بیتتی ہے، کہ ماں ناراض ہو جاتی ہے تو ان سے بات نہیں کرتی ہے، جو ان کو گراں گزرتا ہے، تو وہ یہ چیز سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا اللہ ناراض ہوں گے یعنی اللہ تعالیٰ ہماری طرف دیکھیں گے نہیں، تو اتنا ورڈ ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے اپنے سرکل میں دھیان رکھنا ہے کہ جتنے بھی ہمارے سرکل میں ہیں، چاہے بچے ہیں یا کسی کا میک اپ بھی ان کے انڈر میں ہوتا ہے، ان کے وہاں چل رہی ہوتی ہے، تو وہاں اگر وہ بات بیان کر رہے ہیں تو دھیان سے بات کریں گی کہ خوشخبری کم اور ڈراوا زیادہ نہیں ہونا چاہیے، بیلنس ہو یا پھر خوشخبریاں ہی زیادہ ہو، ڈراوا صرف گاہے بگاہے ہو، اور بچوں کے ساتھ بالکل خاص دھیان رکھنا ہے۔ ایسے لوگوں کے سامنے، ایسے ان چھوٹے بچوں کے ذہن میں پہلے سے اگر ہم اللہ کا خوف ڈال دیں گے تو پھر وہ اللہ سے امید رکھنے کی بجائے نا امیدی کی طرف بڑھیں گے، جس طرح ہماری جنریشن بڑھ رہی ہے۔ نا امید ہی ہوتی ہے تبھی وہ سوسائڈ کی طرف چلی جاتی ہے، مسلمان بچے بھی سوسائڈ کر رہے ہیں، تو آپ سوچیں کہ نا امید ہی ہیں اللہ پاک سے، وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی وہ جھلکی نہیں دکھائی گئی جو اللہ تعالیٰ کی سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رحمان کی جو صفت ہے وہ تو ہر صفت کے اوپر بھاری ہے نا، رحمان والی صفت، تو ہم نے اسی صفت کے بارے میں بچوں کے اندر روٹ میں جو ہے وہ صفت ڈالنی ہے، تاکہ کل کو جس طرح ہم گناہ کرتے ہیں اور اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں، ہم بھی تو کرتے ہی ہیں نا گناہ، تو اس طرح بچوں کو بھی معلوم ہو کہ اگر وہ انسان ہونے کے ناطے آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے ان سے کچھ غلطیاں خطائیں ہو جاتی ہیں تو وہ بھی توبہ آسانی کے ساتھ کر سکیں، ان کو شیطان جو ہے روکے نہیں کہ تم نہیں توبہ کر سکتے، تمہاری اب توبہ قبول نہیں ہو سکتی، تمہاری اب ایج یہ ہو چکی ہے، ایسا نہیں ہو، ان کو یہ چیز پتا ہو کہ میری سانس تک جو ہے میری توبہ ہے باقی، توبہ کی مہلت، جب تک میں کسی فرشتے کو نہیں دیکھ لیتا موت کے تب تک میری توبہ جو ہے باقی ہے، میں توبہ کر سکتا ہوں، تو اس چیز کے بارے میں ہم نے بہت دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے دیکھتے ہیں ہم، لیکن اللہ، لیکن اللہ یشہد وہ گواہی دیتا ہے، بما اس کی جو انزلہ اس نے نازل کیا الیک طرف آپ کے، انزلہ بعلمہ اس نے نازل کیا ہے اسے اپنے علم سے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو گواہیوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہی بہت بڑا گواہ ہے، وہ اس بات ہی گواہی دے رہا ہے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا قرآن، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے ان کے اوپر، والملائکۃ یشہدون اور فرشتے وہ گواہی دیتے ہیں، اور فرشتے بھی اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے، یعنی قرآن جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے
وہ علم کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اچھا، یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ قرآن کی شکل میں کوئی اللہ تعالیٰ کا کامل علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی علم ہمیں دیا جتنی ہماری زندگی کے لیے ضرورت تھا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے۔ تو وکفا باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی گواہی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کافی ہیں کہ اللہ ہی گواہ ہے، اللہ ہی کی گواہی بہت بڑی ہے، وہ کافی ہے، نف ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، وہ صدو، اور انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ یہاں پر اشارہ ہے یہود کے علماء کی طرف۔ وہ کیا کرتے تھے، انہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو تھے انہیں جانتے تھے، اور بارہا انہوں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہوا تھا اور سب چیز سے واقف تھے، لیکن کیا کرتے تھے، خود بھی رکے ہوئے تھے ہٹ درمی کی بنا پر، کبر کے بنا پر، اور پھر لوگوں کو بھی روکتے تھے۔ قد ضلوا ضلالا بعیدا، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے، گمراہ ہونا دور کا، یعنی کس بنا پہ گمراہ ہو گئے، اپنے کبر کے بنا پر گمراہ ہو گئے کہ جو ان کو لوگ پوج رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، وہ چیز ان کی ختم ہو جائے گی۔ یعنی دنیا کی جو ان کی معرفت تھی، دنیا میں جو لوگ ان کی شہرت تھی، اور ایک ایک ان کا ایک عہدہ تھا ان کا، تو وہ ان کو پتا تھا کہ جب وہ سرنڈر کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، تو ظاہر سی بات ہے پھر ایک ہی نبی کو مانا جائے گا اور ہم عام لوگوں کی طرح ہوں گے۔ تو انہوں نے اس چیز کی بجائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چننے کے بجائے، انہوں نے اپنی شہرت کو ہی چنا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، وہ بہت دور کے گمراہ ہو چکے ہیں، انہیں معلوم تھا کہ کیا چیز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے نہیں مانے، تو یہ بہت دور گمراہی میں چلے گئے اپنے کبر کے بنا پر۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور ظلم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا جاننے کے باوجود، ٹھیک ہے، ظلم سے مراد یہ ہے، لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ، لیغفر لہم، کہ وہ بخش دے انہیں، ولا لیہدیہم، اور نہ کہ وہ ہدایت دے انہیں طریقہ سیدھے راستے کی۔ یعنی جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نہ تو ان کو بخشے گا اور نہ ہی ان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائے گا، الا مگر طریق جہنم، سوائے راستے کے جہنم کے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ۔ یعنی دو راستے ہیں، یا تو جنت کا راستہ ہے یا جہنم کا راستہ ہے۔ جو انسان جنت کا راستہ نہیں چنے گا تو وہ خود بخود جہنم کے راستے پہ چلنا شروع ہو جائے گا، اور جو جہنم کے راستے سے بچے گا تو وہ پھر انڈائریکٹلی طور پہ، ظاہر سی بات ہے، وہ جنت کے راستے میں چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے ہدایت کا راستہ روک لیں گے، یعنی جنت کے راستے کی رہنمائی روک دیں گے، تو وہ کس کے اوپر راستے میں چلے جائیں گے، پھر وہ آٹومیٹکلی جہنم کے راستے کے اوپر چلے جائیں گے۔ تو اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ان کی یہ حرکت ہوں گی، کفر اور ظلم ہوگا، تب نہ تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشے گا، نہ رہنمائی کرے گا، اور اس کے بدلے میں کیا ہوگا، ان کو پھر جہنم کے راستے کی جو ہے رہنمائی ملے گی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ، اور ہے یہ بات، عَلَى اللَّهِ، اللہ پر، یسیراً، بہت آسان، اور یہ کام جو ہے اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اب یہاں تمام لوگوں سے مخاطب ہو رہے ہیں اللہ پاک، اے لوگو، قد تحقیق، جاءکم الرسول، آ گیا ہے تمہارے پاس رسول، بالحق، ساتھ حق کے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، پس ایمان لے آؤ، خیرن، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تمام لوگوں سے مخاطب ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس رسول آ چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، قرآن سنت لے کر آ چکے ہیں، تمہارے رب کی طرف سے چیز لے کر آئے ہیں، تو تم کیا کرو، ایمان لاؤ گے تو تمہارے لیے یہ کام جو ہے بہتر ہوگا، یعنی یہ بہترین سودا ہوگا۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، یعنی تم ناشکری کرو گے، ان کی آمد کا فائدہ نہیں اٹھاؤ گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، یعنی اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو تمہارے ایمان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ نہیں پڑتا فرق، کہ تم اگر ایمان لاؤ گے تو کیا سوچتے ہو اللہ تعالیٰ کو تقویت ملے گی، نہیں، اس کا تو فائدہ تمہارے اوپر ہی ہے۔ اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو
تو اللہ کے لیے تو تمام چیزیں ہیں ہی موجود، اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے، اللہ تمہاری ایمان کا کوئی اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے تمہارے ایمان کے اوپر، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا۔ اب یہاں پر دیکھ لیں کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو اس کا گواہ میں ہی کافی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو کفر کرتے ہیں، راستے سے روکتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں، تو ان کی طرف کوئی رہنمائی کا راستہ نہیں کھلا ہوگا، وہ ڈائریکٹ جہنم میں ہی جائیں گے۔ جب وہ خود جستجو کریں گے ہی نہیں علم حاصل کرنے کی، ہدایت کی، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، جن میں ہم بھی شامل ہیں، کہ ایمان لے آؤ، یہی بہتر کام ہے تمہارے لیے، اور اگر تمہیں اس بات کے اوپر ناز ہو کہ تم ایمان والے ہو، تو اس بات کا بھی دھیان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا صرف اور صرف فائدہ ایمان کا ہمیں ہی ہے۔ اللہ نے جہنم بھی تیار کری ہے، جنت بھی تیار کری ہے، تو صلہ تو صرف ہمارے لیے ہمیں ہی ملنا ہے، تو پھر اس کا جو احسان ہے وہ بھی ہمارے اوپر ہی ہے۔ تو سارے کام جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ ہم اپنے لیے ہی کر رہے ہیں، اگر ہم غلط کام کرتے ہیں تب اپنے لیے ہی کر رہے ہیں، اور جب اچھا کام کر رہے ہیں تب بھی اپنے لیے ہی کر رہے ہیں، یعنی نہ تو اس کا احسان اللہ کے اوپر ہے، نہ اللہ کے بندوں کے اوپر ہے، یہ تمام کام صرف ہماری ذات کے اوپر ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، حکمت والے ہیں، تو اس بات پر ہم نے بھی غور کرنا ہے کہ وہ ان تکفروا، اگر ہم بھی کسی چیز کا، اگر ہم یوں لیں کہ اگر ہم بھی کسی چیز کا انکار یا ناشکری کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری ناشکری سے کوئی غرض نہیں ہے، چاہے ناشکری کرو یا شکر کرو، فائدہ صرف اور صرف الٹیمیٹلی ہمیں ہی ہونا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کو۔ آگے ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، نہ تم غلو کرو اپنے دین سے، اپنے دین میں، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور نہ تم کہو اللہ پر مگر حق بات کے۔ یعنی کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم حد سے مت بڑھو، اے اہل کتاب تم حد سے مت بڑھو اپنے دین میں، اور تم اللہ کے خلاف کوئی بات مت کرو۔ کیا بات کری تھی انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انما المسیح، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، رسول ہے اللہ کا، وہ کلمتہ، اور کلمہ ہے اس کا۔ یعنی پچھلی آیات میں جیسے ہم پڑھتے آ رہے تھے تو یہ کیا کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، جیسے اب اس آیات میں بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ نعوذ باللہ اللہ کے مقارب میں رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ایسی باتیں مت کرو اللہ کے خلاف، یعنی اللہ کے حق میں، جو کہ درست بات نہیں ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو رسول اللہ ہے اللہ پاک کے، اور کلمہ کن سے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ القاہا، اس نے ڈالا تھا اس کو، الی مریم، طرف مریم کے، وروح من، اور روح اس کی طرف سے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کن کے ذریعے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور مریم علیہ السلام کی طرف اور اپنی طرف سے روح ڈال دی تھی، جیسے کہ تمام انسانوں کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، ایسے ہی وہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی ڈالی گئی، لیکن وہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں وروح من سے مراد کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں یہ، یعنی اللہ کا حصہ ہی ہے، تو یہ بات جو ہے غلط ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر تم اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ، نہ تم کہو کہ وہ تین ہیں، تین کس طرح سے، کہ اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ، ٹھیک ہے، یہ ایک ہے، نعوذ باللہ یہ کتنی غلط بات کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام یا جبرائیل علیہ السلام، تین، ٹھیک ہے، ایسے کرے کہتے کہ یہ تین اللہ تعالیٰ ہے، تو یہ مت کہو کہ اللہ تعالیٰ تین ہے، انتہو خیر لکم، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے حق میں رک جاؤ، یہیں سے تم اپنے الفاظ کو بند کر دو، انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ الہ ایک ہی، اللہ کا الہ کوئی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی پارٹنرشپ میں نہیں ہے، اللہ کا الہ صرف ایک ہی ہے، سبحانہ، پاک ہے وہ، ان یکون لہ ولد، کہ ہو اس کے لیے کوئی اولاد، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اچھا ان کا کیا ہوتا تھا، ان کی باتیں یہ ہوتی تھی کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اولاد ہیں اللہ تعالیٰ کی، اگر اولاد ہم کہیں گے تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو نا تشبیہ بیٹا بنا کے دے دیتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی عیسیٰ علیہ السلام نکل کر آئے ہیں، کیونکہ اولاد پیرنٹس کی ہی اس میں سے ہوتا ہے، یعنی پیرنٹس میں سے ہی ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ فادر کہہ دیتے، ان کو بیٹا کہہ دیتے، اور مریم علیہ السلام کو وائف کہہ دیتے۔ آپ دیکھیں کتنی غلط یہ جو ہے بیانیں کرتے ہیں کہ ہمیں بولتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے،
اور سوچنا تو دور کی بات ہے، تو اتنی بڑی بات کرتے یا کہہ دیتے کچھ یا کہہ دیتے کچھ، یعنی ان میں بھی گروہ ہے نا، ان کرسچنس میں بھی گروہ بندی ہے کہ کوئی کسی کو فالو کرتا ہے، کسی کا کوئی عقیدہ ہے، ان کا مسلمانوں میں بھی کتنے بھی فرقے ہیں، لیکن اگر پوچھا جائے کہ تمہارا الہ کتنے ہیں تو وہ سب کہیں گے یہی کہ ہمارا الہ ایک ہی ہے، اللہ۔ لیکن ان کے یہ چیز نہیں ہے، ان کے مختلف عقائل ہیں، یعنی سب نے الگ الگ اپنے بنا رکھے ہیں، الگ الگ، کوئی کسی کو فالو کر رہا ہے، کوئی کسی کو فالو کر رہا ہے، یعنی کرسچنس میں بھی مختلف انہوں نے اپنے خدا بنا رکھے ہیں، مختلف کچھ اور سوچا ہے، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی اور درجہ دیا ہوا ہے، کسی نے کچھ درجہ دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تو ایک ہی ہوں اور میں پاک ہوں اولاد سے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے بیٹوں کی، انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے، اللہ کو ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے لیے تو آلریڈی سب کچھ ہے ہی پہلے سے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے اولاد کی؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کا احساس، اللہ ہی نے پیدا کیا ہے انسانوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جنریشن بائی جنریشن بنائی ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ خود اس دور سے گزر کے آئے ہیں، اللہ ایک ہی تھے، ایک ہی ہیں اور ایک ہی رہیں گے۔ لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ، ہرگز نہیں عار محسوس کرے گا مسیح علیہ السلام، أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ، کہ وہ بندہ اللہ کا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کبھی عار نہیں محسوس کرتے، کبھی برا نہیں مانتے، کبھی مائنڈ نہیں کرتے، کبھی حقارت سے نہیں سوچتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، وہ کبھی یہ نہیں سوچیں گے۔ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ فرشتے مقرب، یہ کون سے فرشتے ہیں؟ جو حامل عرش ہیں، یعنی عرش کو اٹھائے ہوئے اتنے بلند فرشتے، تو یہ بھی نہیں سوچتے، یہ بھی عار نہیں محسوس کرتے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو کوئی عار محسوس کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں کی طرف مارتے ہیں بات کو کہ تم ان کے اوپر الزام لگا رہے ہو کہ انہوں نے الہ کا دعویٰ کیا یا انہوں نے عبادت سے گریز کیا، انہوں نے تو نہیں کیا، نہ وہ کر سکتے ہیں ایسے کام، ہاں لیکن تم ضرور یہ کام کر سکتے ہو، تو اگر جو کوئی یہ کام کرے گا عن عبادتہ، اس کی عبادت سے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ، پس ان قریب وہ اکٹھا کرے گا انہیں، الیہ، اپنی طرف، جميعا، سب کے سب کو، یعنی حامل عرش ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ تو عار نہیں محسوس کریں گے، وہ کوئی کام عبادت کو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کو یا اللہ تعالیٰ کی غلامی کو غلط نہیں شمار کریں گے، لیکن ہاں تم لوگوں میں سے جو بھی یہ کام کرے گا، یعنی عار محسوس کرے گا اور کبر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو دیکھ لیں گے، یعنی اس کو قیامت کے دن دیکھ لیں گے کہ اس کا حشر پھر کیا ہوگا، آخرت میں جہنم کی ہی طرف وہ جائے گا۔ تو یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی اللہ تعالیٰ نے بارہا دی ہے، کیونکہ پورا یہود نصارہ جو ہے، فرقہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہی بنا ہوا ہے، اور ان کی غلط غلط تقلیدیں ہیں، غلط بیانیاں ہیں، اور کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، ان کے اپنے اندر بھی کوئی اتفاقی نہیں ہے، کسی ایک چیز کے اوپر بھی، کسی ایک چیز کے اوپر بھی ان کے اپنے اندر اتفاق نہیں ہے۔ تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ اس لیے ہی تردید کر رہے ہیں کہ ان کی بات پہ تو کوئی یقین ہی نہیں ہو، جیسے کہ الحمدللہ ہمارا بالکل ایمان ہے اس بات کے اوپر کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہونے والے رسول ہیں، جس طرح آدم علیہ السلام کو کلمہ کن سے پیدا کیا گیا تھا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بلند کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف ان کو آسمانوں میں اٹھا لیا، ابھی وہ دوبارہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے دنیا کے اندر اور دجال کا خاتمہ کریں گے، یعنی پھر وہ امتی محمدی میں سے ہوں گے، پھر وہ عیدہ نبی نہیں آئیں گے، تو اس بات کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اور جس طرح ان کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کی طرف ہماری نشاندہی کری کہ ان کا عقیدہ تو اس طرح سے ہے کہ یہ 3 کہتے ہیں، کبھی 2 کہتے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو کسی طرح سے بس اللہ کے مقابل کھڑا کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بارہا گواہی دے دی ہے تاکہ ہمارا ایمان جو ہے ڈماڈامول نہیں ہو، یا ہم جو ہیں کسی ایسے انسان سے جا کے نہیں مل جائیں جو ہمیں اس بات پہ کنونس کرنے میں راضی ہو جائے، تیار ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا بھی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ بارہا ہمیں آیاتوں سے گزارتے ہیں کہ اگر تمہارا کبھی کسی ایسے انسان سے پالا پڑ جائے تو جس سے تمہارا عقیدہ خراب ہونے کا اندیشہ ہو، تو تمہارا عقیدہ خراب نہیں ہونا چاہیے، تمہیں ظاہر سے پتہ ہونا چاہیے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، تمہیں یہ بالکل پتہ ہونا چاہیے۔ آگے ہے
फ़अम्मा الذीन आमनू, तो रहे वो जो ईमान लाए, वअमिलुस्सॉलिहात, और उन्होंने अमल किए नेक, फ़युवफ़ीहिम उजूरहुम, पस वो पूरे पूरे देगा उन्हें अजर उनका, वयज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिही, और वो ज़्यादा करेगा उन्हें अपने फ़ज़ल से। अब यहाँ देख रहे हैं अल्लाह ताला बैलेंस रखते हैं, अगर वईद सुनाते हैं तो फ़ौरन से खुशखबरी भी देते हैं, लेकिन खुशखबरी इतने खूबसूरत अंदाज़ में देते हैं कि हम वईद को भूल जाते हैं। हम कहते हैं अच्छा वो होता होगा, लेकिन हमने हाँ इस पर फ़ोकस रखना है। गौर किया होगा आपने भी कभी कि हम जब भी क़यामत से रिलेटेड या जहन्नम से रिलेटेड आयत पढ़ते हैं, तो हम सोच रहे होते हैं ज़हन में अच्छा ये वाले अमाल, क्योंकि हम जानते हैं अपने आप को, अच्छा ये कब आते हैं अभी हमारे अंदर, इनको माइनस करना है। लेकिन जैसे ही हम जन्नत की वईदें हम सुनते हैं यानी खुशखबरियाँ सुनते हैं, तो फ़ौरन से हमें अपनी जो टू डू लिस्ट है वो हम बड़ी बना लेते हैं। यानी अगर जहन्नम की वही सुनेंगे तो हमारी टू डू लिस्ट इतनी ज़्यादा नहीं बनती, ना वो कायम रहती है, लेकिन जन्नत के नाम से हमारी टू डू लिस्ट जो है वो बहुत माशाल्लाह लंबी भी बनती है और फिर वो कायम भी रहती है। इसलिए अल्लाह ताला हमें खुशखबरियाँ बहुत देते हैं। वो अम्मल लदीन तनकफू, और रहे वो जिन्होंने आर महसूस की, वस्तकबरू, और उन्होंने तकब्बुर किया, फयुअद्दिबुहुम, तो वो अज़ाब देगा उन्हें, अज़ाबन अलीमा, अज़ाब दर्दनाक। तो जो एक तो वो कैटेगरी है जो ईमान ला रही है और अमल कर रही है, और दूसरी कैटेगरी क्या है जो आर महसूस कर रही है, यानी माइंड कर रही है, हक़ारत से देख रही है, तकब्बुर कर रही है। तो उसके साथ अंजाम क्या है कि उसको अज़ाब अलीम मिलेगा। वला यजिदूना, और नहीं वो पाएँगे, लहुम मिन दूनिल्लाहि, अपने लिए सिवाय अल्लाह के, वलियन, कोई तो हिमायती, वला नसीरा, और ना कोई मददगार। यानी जहन्नम में या क़यामत के दिन सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही दोस्त होगा। अच्छा, अल्लाह किसका दोस्त होगा? अल्लाह उनका दोस्त होगा जिन्होंने दुनिया में भी अल्लाह को अपना दोस्त बनाया होगा। जिन्होंने दुनिया में भी अल्लाह से खलवत में जाके बातें की होंगी, अल्लाह से अपने गिले-शिकवे किए होंगे, अल्लाह को ऐज़ अ अल्लाह लिया होगा, यानी उन्होंने सिर्फ़ ये नहीं सोचा होगा हाँ, अल्लाह पाक हैं, अर्श पे बैठे हैं, हाँ, हमें देख रहे हैं। नहीं, उन्होंने शऊरी तौर पे जो उनकी शऊर की आँख थी, उससे उन्होंने एतराफ़ किया होगा कि हाँ, वाक़ई अल्लाह हमें हर वक़्त देख रहे हैं, और उस बात से वो उनकी शऊर जो बेदार हुई होगी कि वो हर अमल में अपने जो है फिर जो है अटेंशन हो गया होगा उन्हें, हर अमल में कि हमने जो है जो भी अमल कर रहे हैं अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं। यानी उनको शऊरी तौर पे लग रहा होगा कि वाक़ई मुझे कोई देख रहा है, तो वो अपना दोस्त बना लेगा उसे अल्लाह ताला। तो वो लोगों के लिए तो अल्लाह ताला काम आएँगे, बाकी जो जहन्नम में जाएँगे तो उनके लिए कोई अल्लाह ताला नहीं होंगे। अल्लाह ताला तो उन्हें कोई बात भी नहीं करेंगे। या अय्युहन्नासु, ए लोगों, क़द तहक़ीक़ जाअकुम, आ चुकी तुम्हारे पास, बुरहानुन, एक दलील। यानी कुरान और सुन्नत की शक्ल में बुरहान ऐसी निशानियाँ हैं जो हक़ और बातिल को अलग-अलग कर दे, बिल्कुल अलग-अलग कर दे, यानी दिन और रात को बिल्कुल अलग-अलग वाज़ेह कर दे, यानी शुकूक व शुबहात को बिल्कुल दूर कर दे। मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, वो अंज़लना इलैकुम, और नाज़िल किया हमने तरफ तुम्हारे, नूरन, एक नूर, मुबीना, वाज़ेह, यानी कुरान। अ जो दोनों बुरहान का मतलब भी हम कुरान ले सकते हैं और नूर का मतलब भी कुरान, ठीक है? तो अल्लाह ताला फिर लोगों से मुखातिब हो रहे हैं कि तुम्हारे पास दलील आ चुकी है, हक़ और बातिल के इस दरमियान में फ़र्क करने वाली जो बुरहान है वो आ चुकी है। नूर अल्लाह ताला ने भेज दिया है, जो दिलों को रोशन कर देता है, वो चीज़ भेज दिया है। फ़अम्मल लज़ीना आमनू बिल्लाहि, तो रहे वो जो ईमान लाए अल्लाह पर, वअतसमू बिही, और उन्होंने मज़बूत पकड़ा उसे, यानी कुरान को क्या करा, मज़बूती से थाम लिया, ठीक है? या दूसरा हम इसका मुराद जो ले सकते हैं कि अल्लाह पर तवक्कुल मज़बूती से किया। वही कि अल्लाह पर ईमान जो है शऊरी तौर पर किया, अपनी अंदर की जो निगाह है वो शऊरी तौर पर खोल ली, कि उसको महसूस हो रहा है कि हाँ, अल्लाह ताला उसको हर वक़्त देख रहे हैं। फसयुदखिलुहुम फ़ी रहमतिम मिन, तो अनकरीब वो दाखिल करेगा उन्हें रहमत में अपनी तरफ से। अब यहाँ रहमत के भी 2 मुराद हैं, एक जन्नत और दूसरा अल्लाह की नज़रे करम, जो अल्लाह ताला इंसान के ऊपर करेगा। तो ये भी जो है रहमत में ही शुमार है। तो अल्लाह ताला इनमें दाखिल करेगा, वफ़दिन, और फ़ज़ल में दाखिल करेगा। वयहदीहिम इलैहि सिरातम मुस्तक़ीमा, और वो रहनुमाई करेगा उनकी अपनी तरफ रास्ते सीधे की। ऐसा रास्ता जो वसी भी है और सहल भी है, यानी आसान है, बहुत चौड़ा रास्ता है, कोई ऊपर-नीचे नहीं है उसके अंदर, कोई ख़राब रास्ता नहीं है, बिल्कुल सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करेगा। लेकिन कंडीशन क्या है?
कंडीशन यही है कि वो ईमान लाए अल्लाह के ऊपर, और दूसरा फिर उसको थाम ले मजबूती के साथ, जो उसने बुरहान भेजी है, नूर भेजा है, उसको मजबूती से थाम ले और अल्लाह के ऊपर जो तवक्कुल है उसको और मजबूत कर ले। फिर वो उसको अल्लाह ताला रहमत में, फضل में और सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करेंगे। ये बशारतें फिर दे दी गई। आगे है यस्तफ्तूनक, वो फतवा पूछते हैं आपसे। यहाँ पर एक और सवाल की तरफ इशारा है, जैसे मुख्तलिफ सहाबा सवाल करते थे तो उनको सवाल बहुत ज़्यादा करने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि वही नादिल हो जाती थी, तो इसलिए उनको बहुत इख्तिसार से बात करने की इजाज़त थी कि वो बहुत मतलब हर वक़्त ये नहीं कि कुछ ना कुछ। तो इसलिए सहाबा कराम जो होते थे, वो जो सफ़र करके आ रहे होते थे, जो लोग पूछने के लिए आते थे, तो उनकी बात तवज्जो से सुनते थे, बहुत खुश होते थे कि हमारे इल्म में अब इज़ाफ़ा होगा। जैसे हम में भी थे भी, जब कोई हमारा साथी सवाल करता है, तो हम सोचते हैं कि चलो अच्छा इस पॉइंट से हमने नहीं सोचा, अच्छा इसने ये पूछ लिया तो हमें और एक क्लैरिटी मिल जाती है उसके जवाब में। तो ऐसे ही सहाबा कराम क्योंकि इजाज़त नहीं थी बहुत सारे सवाल करने की, तो इसलिए वो चाहते थे, हरीस रहते थे कि कोई आए सवाली और अपना सवाल रखे तो हमें भी कुछ पता चल जाए। तो हज़रत उमर ने कलाला के बारे में बहुत बार जो था, बारहा जो था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था, बहुत बार सवाल किया था। तो उसी के मुतालिक यहाँ पर निशानदेही की जा रही है। हज़रत उमर का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन वही सवाल करते थे। ये ना वो सवाल वो पूछते हैं आपसे, तो यहाँ पर हज़रत उमर ही मुराद है। वही पूछते थे इसके बारे में। कुलिल्लाहु, कह दीजिए अल्लाह युफ्तीकुम, वो फतवा देता है तुम्हें फिल कलाला, कलाला के बारे में। हज़रत उमर का मकाम जो है बहुत बुलंद मकाम है, और कहा भी ये जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भी है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो वो हज़रत उमर होते, यानी इनके अंदर बहुत सिफ़ात हैं और हज़रत उमर ही तो वो हैं, हम तो बिल्कुल याद रखेंगे हम ख़्वातीन। यही तो वो शख़्सियत है जिन्होंने हमारे ऊपर पर्दा फ़र्ज़ करवाया। इन्हीं को एतराज़ होता था कि औरतों को जो है प्रोटेक्शन दी जाए और पर्दे में रखा जाए, तो इन्हीं के बार-बार कहने पे फिर अल्लाह ताला ने पर्दे की आयत जो थी फिर नाज़िल फ़रमाई थी। तो इन्होंने ही कलाला के बारे में सवाल किया था, तो उसके बारे में अल्लाह ताला यहाँ पर निशानदेही कर रहे हैं कि अल्लाह ताला फ़तवा देते हैं। इनिम्रुउन, अगर कोई मर्द हलाक हो जाए, यानी कलाला ऐसा इंसान होता है, ना तो इसके पेरेंट्स होते हैं, यानी ना तो इसके माँ-बाप होते हैं और ना ही कोई इसके सिबलिंग्स होते हैं, यानी ना नहीं यानी इसकी कोई औलाद भी नहीं होती। सिबलिंग्स होते हैं, औलाद नहीं होती है। ना तो इसके माँ-बाप होते हैं और ना ही इसके कोई अ, औलाद होती है, आप ले लें बीवी भी नहीं है, ठीक है? तो इस इंसान को कलाला कहा जा रहा है। इनिम्रुउन, अगर कोई मर्द यानी कि भाई हलाक हो जाए, लईसा ना हो लहू उसके लिए वलदुन, कोई औलाद, वलहू और हो उसकी उख्तुन, एक बहन, ठीक है? यानी कोई औलाद नहीं है, वालिदैन नहीं है, बीवी नहीं है, लेकिन एक बहन है। फलहा, तो उसके लिए निस्फ़ु, आधा है, मा तरक, उसका जो उसने छोड़ा, यानी जो उसकी प्रॉपर्टी है, तो उसकी बहन को सिर्फ़ उसमें से हाफ़ प्रॉपर्टी जो है बहन को मिल जाएगी, और बाकी जो है उसके जो अक़रबीन, जो भी रिश्तेदार हैं या जो भी अमाउंट होती है तमाम रिश्तेदारों में बँटने की, तो उनमें फिर वो बँटेगी, तक़सीम होगी। लेकिन आधी जो है प्रॉपर्टी वो सिर्फ़ बहन को चली जाएगी, बाकी आधी में से जो भी रूल हैं मिरास के, उनके अकॉर्डिंग उन लोगों को चली जाएगी, जो उस लेवल में आते हैं, उस दायरे में आते हैं कि इन-इन लोगों को जाना चाहिए, तो उन लोगों को फिर वो बँट जाएगी। वहुआ, और वो खुद, यानी अगर आदमी है यानी भाई है, यरिसुहा, वारिस होगा उसका, यानी अगर बहन मर जाए, बहन का औलाद भी नहीं है, बहन का शौहर भी नहीं है, और वारिस के तौर पे सिर्फ़ बहन के पास भाई है, ठीक है? क्योंकि हमें पता है ना कि जब बीवी का भी हिस्सा होता है अपने हस्बैंड की कमाई पे, और अ, मियाँ का भी हिस्सा होता है अपने बीवी की कमाई के ऊपर, ठीक है? बीवी के हिस्से के ऊपर। तो अगर वो दोनों नहीं हैं, तो फिर इनको जो है हाफ़-हाफ़ मिल रहा है, नहीं तो फिर वही आ जाएगी जो हमने पिछली आयत में पढ़ा भी, तक़सीम अल्लाह ताला ने बता दी है, ठीक है? तो यहाँ पर कौन-सी कंडीशन बताई जा रही है? कलाला के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है? तो वरिस जो है वारिस होगा उसका, यानी अगर बहन मर गई है उसकी भी, इन लम यकुल लहा वलद, ना हो उसकी उस बहन की कोई औलाद, अगर उस बहन की कोई औलाद भी नहीं है, शौहर भी नहीं है, तो फिर उसका भाई जो है वारिस होगा उस बहन का। फ़इन, फिर अगर कानता हों वो दोनों इस्नतैनी, 2 बहनें, ठीक है? अगर भाई एक है और उसकी 2 बहनें हैं, फलहुमा, तो उन दोनों के लिए है सलुसानी, 2 तिहाई है, मिम्मा उसमें से जो, अस-सुलुसानी, 2 तिहाई है, मिम्मा उसमें जो तरका उस भाई ने छोड़ा।
یعنی اگر ایک بہن کی جگہ کلالہ کے پاس 2 بہنیں ہیں تو پھر 2/3 کی تقسیم ہوگی، باقی جو بچے گا ان میں سے پھر وہ اور جن کی تقسیم ہوئی بھی ہے اللہ تعالیٰ کے اکارڈنگ لوگوں کی تو ان کو تقسیم ہو جائے گی۔ وَإِن كَانُوا فی ایک دیکھیں یہاں پہ کتنی کنڈیشن بتائی جا رہی ہیں، آپ لے لیں 2 کنڈیشن تو کلالہ کے بارے میں بتا دی کہ اگر کلالہ آدمی ہے یا کلالہ عورت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بھائی بہن میں ایک دوسرے کو تقسیم ہو گئی۔ اور دوسری قسم بتائی جا رہی ہے کہ کلالہ تو ہے آدمی لیکن اس کی 2 بہنیں ہیں، تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے تقسیم بتا دی۔ اب تیسری قسم ہے وَإِن كَانُوا إِخْوَةً، اور اگر ہوں وہ کئی بہن بھائی، ٹھیک ہے، رجالن مرد و نساءن اور عورتیں۔ اچھا اس کے بارے میں ہم پچھلی آیات میں جو ہے یا یوں کہہ لیں پچھلی صورت میں جو ہے ہم ڈیٹیل میں پڑھ کے آئے ہیں کہ جب بہن بھائی زیادہ ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے۔ فَلِلذَّكَرِ تو مرد کے لیے ہے مثل مانند حظ حصہ الانثیین 2 عورتوں کے برابر۔ پھر وہاں پر جو کنڈیشن اپلائی ہوگی جب سبلنگس زیادہ ہیں تو وہاں کنڈیشن پھر آدمی کو 2 عورتوں کے برابر کا حصہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، وہ واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے تاکہ نہ تم گمراہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وراثت کا علم جو ہے کلیئرٹی طور پہ پورا بتا دیا ہے، باریکی کے ساتھ دیکھنے بتا دیا ہے، اور اس لیے ہی بتایا تاکہ یہ خون کے رشتے ہیں تو کہیں ایسا نہیں ہو کہ ان خون کے رشتوں کے درمیان میں ایک پراپرٹی کے خاطر، مال دولت کے خاطر جھگڑا ہو جائے، یعنی قطع رحمی ہو جائے، قطع تعلقی ہو جائے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو گوارا ہی نہیں ہے۔ خون کے رشتوں سے تو اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ یہی کرتے ہیں کہ یہ ہمیشہ آخری سانس تک قائم رہے اور تعلق جو ہے بنا رہے، کیونکہ یہ خون کے رشتے ہی ہوں گے جو ہمیں پل صراط کے اوپر روک دیں گے، یہ ہمیں نہیں آگے بڑھنے دیں گے، اپنا حصہ جو ہے اپنا حق ہم سے پھر وہاں مانگ لیں گے اگر ہم ان کو یہاں حق نہیں دیں گے۔ تو اس لیے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہم نے ریلیشن بہت اچھا رکھنا ہے کیونکہ یہ خون کے رشتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شعبے میں، ہر جگہ، ہر جو بھی ہمارے رولز ہوتے ہیں ان میں جتنی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ہر ذمہ داری میں ہمیں بہت کلیئرٹی کے ساتھ علم دیا ہے تاکہ آپس میں ہمارا اختلاف نہیں ہو، اور ایسا اختلاف نہیں ہو کہ وہ قطع تعلقی کی نوبت آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا تاکہ پھر ہم بھٹک نہیں جائیں، قطع تعلق کی طرف نہیں بڑھیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہے ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ یہ مال جو ہے فتنہ ہے اور تم جو ہے فتنے میں ملوث ہو جاؤ گے، ویسے بھی اس امت کا فتنہ مال ہی ہے اور مال کی وجہ سے بھائی بھائی کو قتل کرے دے رہا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جو ہے کلیئر کر کے بتا دی ہے کہ تم اس فتنے میں جو ہے مبتلا نہیں ہو جاؤ، تم پھونک پھونک کے قدم رکھو اور اپنی جنت کو تیار رکھو، کیونکہ یہی ایسا مقام ہوتا ہے کہ مرنے والا انسان اپنے لیے جہنم کا باعث بنا لیتا ہے کہ وہ زندگی تو اچھی گزار کے جاتا ہے لیکن جب حصے بکرے کی بات آتی ہے تو وہ پھر کوئی غلط وصیت کر جاتا ہے جس سے کہ وہ اپنے جہنم کا سامان پھر تیار کر لیتا ہے، یعنی جنت میں جاتے جاتے راستہ بھٹک جاتا ہے وہ۔ تو اس لیے ہی ہمیں کہا گیا ہے کہ میراث کا جو ہے علم ہم خود لیں، اگر نہیں لیتے ہیں تو پھر ان لوگوں کے پاس جائیں وراثت کے متعلق جو اس کا علم رکھتے ہیں، ٹھیک علم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں تلاوت کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک منٹ یہ کون تھی؟ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان
وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد
فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. माशाल्लाह आज हमारी सूरह जो है मुकम्मल हो गई है और लास्ट में हम देख रहे हैं कि सवाल के बारे में ही हमसे कहा जा रहा है, तो हमने अपने सवालों को भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट जानना है। और जैसे देखें सहाबा किराम के सवाल होते थे और बारहा हम ये वाले आयात जो हैं यस्तफ्तूनक या यसअलुका, ये वाले हम सवालात पढ़ेंगे कुरान के अंदर और हमें हैरानी होगी कि माशाल्लाह इतने खूबसूरत सवाल किए हैं और उनके सवाल की वजह से देखें क़यामत तक जो है लोगों की रहनुमाई होती रहेगी। तो हमारे सवाल भी जो हैं अल्लाह की तरफ से अता किया हुआ रिज़्क होते हैं वो, और वो ऐवें ही नहीं आते हैं हमारे ज़हन में, वो डाले जाते हैं हमारे ज़हन के अंदर। तो उनके ऊपर उनको अगर ज़ाया हम करेंगे तो वो नाशुक्री ही होगी नेमत के ऊपर, क्योंकि हम सोचते हैं कि वो सवाल है, सिली सवाल है, ये सवाल हम करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लोग मज़ाक करेंगे, ऐसे ऐसा कुछ तो हम ये नहीं सोचना चाहिए। उन सवालों को हमने एप्रिशिएट करना चाहिए, लिख लेना चाहिए और कभी मौका लगे तो पूछ लेना चाहिए, क्योंकि उन सवालों की वजह से क्योंकि वो ज़हन में आपके अल्लाह ताला ने डाला सवाल और हो सकता है हमारे ज़हन में चल रहा था लेकिन वो हमारे ज़बान पे नहीं आ सका कि हमने लिख लिया। लेकिन वो आपके ज़हन में भी आया और आपने ज़बान पे भी आ गया, तौफ़ीक हो गई और आपने लिख भी लिया, उसको महफ़ूज़ भी कर लिया। तो आपने जब वो पूछा तो दूसरों की भी रहनुमाई हो गई और खुद जिससे आपने पूछा उसकी भी हो गई। तो सवालों को जो है हमने किसी के भी सवाल को चाहे बच्चों के सवाल हैं, जैसे हम बच्चों को झिड़क देते हैं हमेशा कि तुम दिमाग खा लिया हमारा, कितने सवाल करोगे? ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बच्चों के सवालों को भी बहुत एप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि बच्चों के सवाल भी हमारे लिए बहुत सारे दरवाज़े खोलता है, क्योंकि हमने तो अपने ज़हनों को सुन कर लिया है ना कि वो क्यों वाले सवाल जनरेट ही नहीं करता है हमारा ज़हन जो है। हम किसी भी चीज़ पे क्यों करते ही नहीं है, हम कहते हैं अच्छा होता होगा, अच्छा हम भी कर लेंगे, हम कभी क्यों कहते ही नहीं। और हमारे इस ज़हन में डाल दिया गया है कि तुम क्यों कहोगे तो इसका मतलब तुम भटके हुए हो, तुमने क्यों कैसे कह दिया। लेकिन बच्चे जो हैं हर सवाल के ऊपर क्यों कहते हैं। अगर आप कह दो कि हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो कह देंगे क्यों लेते हैं? क्या ज़रूरत है? क्या बिना ऑक्सीजन के नहीं जीते हैं? अच्छा फिर वो ऐसे-ऐसे सवाल लेके आएँगे कि अच्छी मछलियाँ क्या ऑक्सीजन लेती हैं, नहीं लेती हैं? उनको कितनी ज़रूरत है? यानी फिर वो हर चीज़ को एज़ इट इज़ नहीं एक्सेप्ट करते हैं, वो सवाल करते हैं और उनके सवाल जो होते हैं बहुत अच्छे सवाल होते हैं। हमारी भी हरकत करते हैं ज़हन को कि हम भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, अच्छा हाँ, ये चीज़ तो थी। तो ऐसे ही तालिबे इल्म के जो सवाल है ना, वो भी अल्लाह की तरफ से अता किया हुआ रिज़्क है, तो उनको भी हमने हल्के पे नहीं लेना है। अपने सवालों को जैसे कि हमने क्वेश्चन इन्वेंटरी के नाम पे एक सेक्शन बनाया भी है अपना, उनमें लिखना है। अब चाहे कुरान से रिलेटेड सवाल आए, कोई वैसी ज़हन में कुछ सवाल आ जाए या उस क्लास से रिलेटेड सवाल आए, तो उसको ज़रूर लिखें और पूछें भी फिर ताकि मेरे भी इल्म में इज़ाफ़ा हो और बाकी जो सुनने वाले हैं उनके भी इल्म में इज़ाफ़ा हो। चलिए जी आज की क्लास हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।